اللہ کی طرف سے اسپیشل خصوصی سمجھ مل گئی، وہ تو اب ہر چیز سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو نبی بنایا گیا. تو نبوت حکمت کا اعلیٰ درجہ ہے. اب آئیے ایک نقطے کو ہم سمجھتے ہیں، وہ ہے کہ یہ جو لفظ حکمت ہے، اگر ہم آیت کے اس ٹکڑے پر غور کریں، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ دے دیتا ہے حکمت جس کے لیے چاہے، جس کے لیے چاہے. اگر آیت کے ظاہری الفاظ پر ہی اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا ظاہری معنی بالکل عام ہے، اس سے کوئی خاص مراد نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی خاص مراد نہیں ہو سکتا. آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت ہر اس شخص کے تعلق سے ہے جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا. کون؟ اس کی لسٹ ہمارے پاس نہیں. اگر کوئی شخص کسی خاص کا نام لے کر کہتا ہے کہ اللہ نے یہ جو آیت کہی ہے یہ ان کے تعلق سے ہے، ایسا مناسب نہیں. ہاں، صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے کہ جس آیت سے جو مفہوم نکلتا تو چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو، کہتے تھے کہ وہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کیونکہ اس آیت میں وہ مفہوم ہوتا. اگر کوئی شخص ایسا معلوم ہے کہ اس کے اندر واقعی وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو حکمت سے موضوع ہیں، تو کہہ سکتے ہیں اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا. مگر حکمت کا معنی مفہوم کسی خاص پر لے جا کر ٹکا دینا، جمع کر دینا اور کہنا کہ اب اس کے بعد کسی کو حکمت نہیں ملی، یہ اللہ کی آیت کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ اللہ کی آیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے. ویسے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، بات بڑی سینسیٹیو ہے، حساس ہے، مگر غیر جانبدارانہ اور انصاف پسندی سے اگر اس بات کو سنیں اور سمجھیں تو بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اسلام کا کیا کہتے ہیں انزال ہوا، اسلام اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا، نبی بنایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو وحی خفی ہے، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، وہی غیر مطلوع ہے، آدھی مبارکہ، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی، ان کو سنتے سمجھتے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے جاتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک صحابہ کرام کی اتنی زبردست ٹریننگ کی کہ صحابہ کرام حلال حرام میں تمیز کرتے تھے، محکم اور متشابہات باتوں کو سمجھتے تھے. جہاں کسی کو کوئی علم نہ ہوتا تو ایک دوسرے سے احادیث مبارکات جانتے کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، فلاں چیز میری نگاہ میں مشکوک ہے، بتاؤ تو کیا ہے. اگر کوئی حدیث بیان کر دیتا تو ان کا شک دور ہو جاتا. یہ اسلام چلتا رہا صحابہ، تابعین، تابع تابعین کے دور تک. الحمدللہ قرآن مجید اور آیت مبارکہ بالکل کھلی تھی تو ہر ایک کے پاس حکمت سمجھ میں آ رہی تھی، حکمت آ رہی تھی، علم آ رہا تھا، مطلب حکمت آ رہی تھی. ایک دور ایسا آیا کہ لوگوں نے حکمت کو خاص کر دیا چند لوگوں کے لیے. یہ نتیجہ ہوا غلو کا، یعنی اپنے اپنے آبا و اجداد، اپنے اپنے اکابر کے تعلق جب غلو پسندی آ گئی، غلو میں جب مبتلا ہو گئے، کہا کہ اب ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں، تو حکمت ساری سمٹ کر چند لوگوں کے پاس رہ گئی. اب جب چند لوگوں کو جب وہ حکمت دے دی گئی تو اب مسائل اتنے حل کر دیے گئے کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ بالکل ہی غلط دعویٰ ہے، کہتے ہیں قیامت تک کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اب کوئی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کے سارے مسئلے یہاں سے حل ہو گئے کیونکہ اتنی زیادہ حکمت دے دی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ جو دی گئی ان کا نام و نشان نہیں ملتا ہے. جن مسائل کی کتابوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک کے سارے مسئلے اس میں حل ہے،
اس میں نہ قرآن کی آیتیں دکھتی ہے نہ احادیث مبارکہ دکھتی ہے. کہتے ہیں حکمت کی وجہ سے یہ سب کچھ حل ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر اس کا نام حکمت ہے جو قرآن کے خلاف چلا جائے, جو احادیث کے خلاف چلا جائے, جو اللہ کے خلاف چلا جائے, جو رسول کے خلاف چلا جائے, کہو کہ یہ وہ مسائل ہے جو قیامت تک کے لیے حل ہے اور یہ حکمت دی گئی تھی فلاں بزرگ کو, فلاں امام کو, فلاں امام کو, فلاں امام کو, میں کہتا ہوں یہ حکمت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے جو علم دیا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں بہت اچھی محنت کی, لوگوں تک دین کو پہنچایا, مگر بعد کے لوگوں نے ایسے غلط مسائل ائمہ کرام کے نام سے منسوب کر دیے جن کو پڑھتے ہیں تو شرم آتی ہے, جن کو پڑھتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے کہ ائمہ کرام ایسے کیسے مسائل بیان کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک بڑی ضخیم کتاب مسائل کی میں پڑھ رہا تھا. بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ کیوں ائمہ کرام کے نام پر ایسے مسائل منسوب کیے گئے. جہاں زنا کی حد لگنی چاہیے, جہاں زنا کے کوڑے لگنے چاہیے, جہاں زنا کے نام پر رجم ہونا چاہیے, جہاں قتل کیا جانا چاہیے, وہاں پر مسئلہ کھڑا کرتے غسل کا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیوں. کہتے کہ اگر کوئی شخص, دیکھیے ایک مثال, اور یہ فقہی مسائل کیسے ہیں, کون کس قرآن کی روشنی میں, کس احادیث کی روشنی میں, کون سی حکمت ہے یہ, واللہ اکبر واللہ عالم, اللہ بہتر جانے کس قسم سے لوگوں نے ایسی سوچ بنائی. اور ہر مسئلے میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص, اگر سے کیوں بھائی, اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو آپ ضرور فیصلہ کیجئے. جس کے ساتھ ہوا ہی نہیں تم یہ سمجھ کر مسائل نئے گھڑو کہ قیامت تک کے لیے حل ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں غلطیاں ہوں گی. جیسا کہ ایک مثال میں یاد دے رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں.